پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ معاشی آئینی اور سیاسی بحران کے حوالے سے، اور اس وقت چونکہ بہت سارے جو ایشوز ہیں اس میں سب سے بڑا ایشو اس وقت اکانومی ہے، اور اس کے اوپر آج پرائم منسٹر نے بھی بڑا زور دیا اپنی کابینہ کے اوپر کہ اب مزید وقت برباد نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کی اجازت دیں گے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. دوسری طرف وہ کہہ رہے کہ آئی ایم ایف کے پاس اب نہیں جائیں گے اور یہ آخری پروگرام ہوگا، اگر جانا پڑا تو وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، اور آج بھی انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اب ہمیں اپنی پروڈکشن بڑھانی ہوگی. دوسری طرف عدالتی فیصلوں کا جو ڈپینڈ کر رہے ہیں اب سیاسی جماعتیں کہ کیا ہوگا. کل مقصود نشستوں کا کیس ہے اور بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اس کا فیصلہ جو بھی آئے گا امپیکٹ پڑے گا اس کا موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب محسن رضا خان صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. خان صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. شکریہ. محسن رضا صاحب کس طرح دیکھتے ہیں، ایک تو بڑی امپورٹنٹ کل امکانات ہیں فیصلے کے مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے، اس پہ تو میں بعد میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے آج. پرائم منسٹر نے زور دیا ہے اور اس چیز کی تنبیہ بھی کی ہے اپنے تمام منسٹرز کو کہ فوکس کریں کام کے اوپر، ٹارگٹ اچیو کریں، ہم نے آئی ایم ایف سے چھٹکارا پانا ہے. آپ اسلام آباد کی سیاست کو سمجھتے ہیں، بہتر جانتے بھی ہیں، رپورٹ بھی کرتے ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں اس کے اوپر. کیبنٹ سنک ہی نظر نہیں آ رہی ہمیں. دو ایسے مین جو وزراء ہیں، وفاقی وزیر خزانہ اور وفاقی وزیر داخلہ، اس کو تو خود وفاقی وزیر اطلاعات تو آن نہیں کر رہے ہوتے، ان کے بیانات کو اور ان کی پالیسی کو ٹو نہیں کر رہے ہوتے. تو اتنی زیادہ اگر آپس میں چپکلش ہے تو وہ یہ تمام جو کیبنٹ ہے وہ اپنا رزلٹ کیسے پروڈیوس کرے گی بہتر؟ بس آپ کے سوال کا جواب جو ہے آپ کے سوال میں ہی موجود ہے. نہ اس کیبنٹ میں کوئی ہم آہنگی ہے، نہ ان میں کوئی آپس میں کوئی بات ملتی ہے. بس شہباز شریف کی بیانات ہیں کہ یہ نہیں برداشت کریں گے، وہ نہیں برداشت کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کی کیا کارکردگی ہے، کیا بجٹ ہے، لوگ کس حال میں گزارا کر رہے ہیں. اب ڈان کی ایک کالم نگار عطا نور نے اپنا کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک بڑے تاجر نے کہا کہ پاکستان اب کاروبار کرنے کے لیے ہمارے لیے جگہ نہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں کے دنیا کے 55 ملکوں میں کاروبار ہے، 54 ملکوں میں ٹھیک چل رہا ہے، لیکن صرف پاکستان میں کاروبار نہیں چل رہا. تو یہ ماحول تو وفاقی حکومت نے پیدا کرنا ہے، صوبائی حکومتوں میں پیدا کرنا ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جو چائنا پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس نے بھی پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے امن و امان کی صورتحال کو ٹھیک کریں. اور کوئی حکومت کا کوئی سر پہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور کریں گے کیا. اور لیکن بیانات وہ ایسے دیتے ہیں جیسے وہ اس ملک کو گل و گلزار بنا دیں گے. اب پرائم منسٹر سے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی آپ نے ملک میں اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں، آپ نے لوگوں کے لیے کاروبار کرنا مشکل کر دیا ہے، پاکستان میں لوگ کاروبار بند کر کے جا رہے ہیں، آپ کی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، آپ کے ٹیکسز انتہا سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس میں کاروبار کون کرے گا اور ملک کی معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ یہ بات نہ وزیر اعظم کو سمجھ آ رہی ہے، نہ حکومت کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے. وفاقی وزراء جو ہے پکنک منانے کے لیے آتے ہیں. آپ دیکھ رہے کہ وزیر داخلہ کی اتنی اہم ذمہ داری ان کے پاس ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کرکٹ کنٹرول بورڈ پہ توجہ دیں یا وزارت داخلہ پہ توجہ دیں. اب روزانہ کے حساب سے ہمارے پاکستان کی بہادر افواج کے جوان اور افسر جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن پوری پاکستان کے لوگوں کو فکر ہے لیکن وزیر داخلہ کو کوئی فکر نہیں ہے.
ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान सिर्फ हजीर लगाने के लिए आते हैं, बाकी उनकी दिलचस्पी पाकिस्तान से बाहर है, क्रिकेट के मामला है। तो अगर आप से दाखिला नहीं चलेगी, चल तो उससे क्रिकेट बोर्ड भी नहीं रहा, जितनी पाकिस्तान को हजीमत से इस दफा T20 वर्ल्ड कप में उठानी पड़ी है, इतनी पाकिस्तान ने बुरा वक्त कभी क्रिकेट में नहीं देखा। लेकिन हम क्रिकेट को छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो एक न उसका मीशत से कोई ताल्लुक है, ना पाकिस्तान की अमन अमान की सूरत से। जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है पाकिस्तान में अमन अमान की जिम्मेदारी को कायम करना, उसमें भी वज़ीर दाखिला बिल्कुल नाकाम जा रहे हैं और सिर्फ उनकी आनिए जानिए देखें। तो इसमें मोहसिन रज़ा साहब, आप दुरुस्त आपने निशानदेही की तमाम चीज़ों की, तो प्राइम मिनिस्टर वैसे तो गुस्सा करते हुए नज़र आ रहे हैं और माजी में भी हमने देखा जब वो सीएम होते थे तो भी इस तरह के स्टंट उनके रहे। तो वो वफाकी वज़ीर दाखिला से ये क्यों नहीं पूछ रहे कि इस वक्त इतनी दहशत गर्दी हो रही है, उसके ऊपर आपका की क्या अंदरूनी और बैरूनी क्या पॉलिसीज़ हैं? उसके ऊपर तो हमें आज तक नहीं नज़र आया कि कोई कभी उन्होंने उनसे कोई सरजनश की हो या एटलीस्ट कोई बातचीत ही की हो उसके ऊपर। देखें, वज़ीर आज़म की पोजीशन इस काबिल नहीं है कि वो वज़ीर दाखिला की सरजरिश कर सकें। ये तो आप शुक्र करें कि वज़ीर दाखिला उनकी सरजरिश नहीं कर सके, वरना तो जो मामलात हैं और जहाँ से वो वज़ीर दाखिला बने हुए हैं, उन्हें तो चाहिए कि वज़ीर आज़म की सरजरिश किया करें कि मुल्क में अमन अमान की हालात क्यों खराब हैं। जब आप देखें कि एक शख्स जिसने दो टोपियां पहनी हुई हैं और एक भी ओहदे पे सही काम नहीं कर रहा, तो उसको जिस लोगों ने लगाया हुआ है वो उसके जिम्मेदार है ना। बिल्कुल है, लेकिन ये तो आपको भी पता है मोहसिन रज़ा खान साहब, बेचारे को हमें देखना चाहिए ना कि उसकी क्या मजबूरी है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो बयानात देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बयानात से तो सर मसले हल नहीं होते ना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आम आवाम के मसाइल बयानात से अगर हल होते तो हम टीवी पे बैठ के फिर इन्हीं मिनिस्टर्स को प्रोग्राम्स में बुला के बयानात देते रहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट, चूँकि वक्त भी ख़त्म हो रहा है, मखसूस नशिस्तों का केस है, फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। यहाँ पे भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है मोहसिन रज़ा खान साहब। खुदा न खास्ता अगर मामलात ये फ़ैसला अगर और ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं और अगर ना भी मिले, अभी ज़रा फ़ैसला आएगा पता चलेगा, बज़ाहिर जो हमने समात सुनी जितनी भी, तो उससे तो काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हुई हैं। फ़ैसला आएगा तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट डालेगा हमारी मौजूदा पार्लियामेंट के ऊपर भी और ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे? देखिए रफीक भाई, मैं कोई नजूमी तो होनी कि मैं बता सकूं कि उसका क्या फैसला आएगा, लेकिन जब फैसला आएगा फिर हम देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आज़ादी का मुजाहरा कर रही हैं। अगर ये पाकिस्तान की अदालतें पिछले 75 साल में इसका आज़ाद और खुद मुख्तार होती तो मुझको को ये देखना ना पड़ते। वो चर्चिल की बात हमें याद है जब जंग अज़ीम में किसी ने उनसे कहा कि बहुत ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो उन्होंने पूछा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो उन्होंने इस बात में जवाब दिया, तो उन्होंने कहा फिर कोई फिक्र की बात नहीं है। असल मसला तो ये है कि हमारी अदालतें जो हैं असल मसाइल जो हैं उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं दे रही और इंसाफ में की इंडेक्स में हम एक 139 के लेवल पे हैं, यानी कि आखिरी से चंद एक दर्जे पर होंगे या शायद अभी आखिरी की सतह पे चले गए हैं। तो हमें चाहिए कि ये अदालतें जो हैं इन्हें बंद करके और हमें इंसाफ के लिए कोई जरिए बना लें या पंचायत सिस्टम कायम करें, उससे बेहतरी आएगी मुल्क में। ये मोहसिन साहब, आप अपने बड़ी दिलचस्प बहस छेड़ी, इसके लिए वक्त कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए, हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान
وہاں پہ میں کوئی حمایت نہیں کر رہا، لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے امن و امان بھی بحال ہوا، ان کی اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے، ان کا روپیہ بھی بہتر ہو گیا، تو وہاں پہ ول پاور نظر آئی. کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اس ملک کہ انہوں نے دہائیوں سے دہشت گردی کا وہ شکار ہے، بارود کی اسمیل آج بھی وہاں ان پہاڑوں سے آ رہی ہے، اس کے باوجود وہ اوپر آ رہے ہیں، پروڈکشن ان کی بڑھ رہی ہے، روزگار کے مواقع مل رہے ہیں لوگوں کو. کیا وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے بھی نہیں سیکھ پا رہے؟ دیکھیں رفیع بھائی، میں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ کل میں شمالی علاقوں کی سیر کے لیے چلے جاؤں. میں اس ادارے کا نام بھی نہیں لوں گا. البتہ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں سیاست افسر نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ افغانستان کی معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے، معاملات بھی ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں سیاست افسران بھی اور باقی افسران بھی جو ہے ملک میں موجودہ تباہی کے ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ، ظاہر ہے آپ بھی نہیں افورڈ کر سکتے تو ہم بھی افورڈ نہیں کر سکتے شمالی علاقہ جات کو ان حالات میں. تو اس میں کوئی شک نہیں، سی ایس ایس اور یہ جو بیوروکریسی ہے اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں، ایک نہیں بے تحاشا ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں اور ہم ترقی نہیں کر پا رہے. ادروائز ٹیلنٹ بہت ہے اور چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ جناب محسن رضا خان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.